2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہ کی گئی ہوتی تو کراچی سے ہمیں ایک معقول تعداد میں نمائندگی ملتی صوبائی اسمبلی کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے، کیونکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ تمام دھاندلی اور جبر کے باوجود کراچی سے 4.5 لاکھ ووٹ ملا تھا پی ایم ایل این کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کے کارکن اور جو ووٹرز تھے انہوں نے ان سب کے منہ بند کر دیے اور ثابت کیا کہ کراچی نواز شریف کا شہر ہے۔ اسی طرح سے حیدرآباد، سکھر، میر پور خاص، آپ غرض پورے سندھ میں ہماری گاڑی جہاں سے گزری ہے ہمیں بہت افسوس ہوتا رہا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، پھر میں خان صاحب سے گواہی لوں گا کہ دانیال صاحب کی گواہی یقیناً میری ثبوت کے طور پہ پیش کروں گا کہ ہر اسٹیشن پہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہاتھوں میں بیگ لیے اور اپنا بستر لیے کھڑے تھے کہ ہم نے بھی لاہور جانا ہے، اور جو بچ گئے وہ ٹرینوں سے، دوسری ٹرینوں سے پھر ٹکٹ لیتے رہے، لوگ بسوں میں گئے، لوگ اپنی گاڑیوں میں گئے۔ تو یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور یہ ایک سمٹم ہے، ایک سگنل ہے آنے والے الیکشن کے حوالے سے۔ یہ ایک سگنل ہے اس حوالے سے کہ ماضی میں محمد نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے خاص سندھ میں ہو ڈاکو راج کا خاتمہ ہو یا 16 ایکڑ زمین دینے کا معاملہ ہو، یا کراچی میں اور کراچی حیدرآباد سے موٹر وے بنانے کا ہو، یا K4 کا منصوبہ ہو، یا S3 کا منصوبہ ہو، یا بجلی گھر کا منصوبہ ہو، یا پورے سندھ میں بمول کراچی سے سکھر تک میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، میں خود اس میں نمائندگی کرتا رہا ہوں، لیپ ٹاپ دینے کا ہو یا نوجوانوں کو اسکالرشپ دینے کا ہو یا کوئی بھی ایسا ترقیاتی منصوبہ ہو، میٹرو بس کی صورت میں ہو، اس کا آغاز کیا تو لوگوں نے احساس کیا اس بات کا کہ ایک ایسی حکمراں چاہیے، انہیں ایسا وزیر اعظم چاہیے جو اکراس دا بورڈ لوگوں کی، علاقوں کی، شہروں کی خدمت کرتا ہو۔ انہوں نے جب موازنہ کیا ہوگا ان لوگوں کا، جیسا بھی اسد نے کہا، اور یقیناً خرم صاحب بھی بات کریں گے اس پہ، سوشل میڈیا آپ کی رائیول تو نہیں، آپ کی مددگار اور معاون ہے جس کی صدارت کرے، کہ ایک ایسا دور بھی دیکھا لوگوں نے کہ وہ سیلاب ہو تو شہباز شریف صاحب بارہا یہاں پہ موجود ہیں، خرم دستگیر صاحب موجود ہیں، بھولی نہیں ہماری حکومت، بھولے نہیں ہماری قیادت سندھ کے لوگوں کو۔ سندھ میں کوئی سا بھی حادثہ ہو، سانحات ہو، لوگوں کو ضرورت ہو تو سب سے پہلے نواز شریف، شہباز شریف یا ان کی پارٹی کے لوگ یہاں موجود رہتے رہے، یہاں کے لوگوں کے غم اور خوشی میں شریک رہے، باوجود اس کے کہ ایک دھاندلی کے ذریعے ہمارے نمائندگی کے حق سے ہمیں محروم کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نواز دور اور پی ایم ایل این کے حکومت میں نوکریاں بکتی نہیں ہیں۔ آج سڑکوں کا ٹینڈر ہوتا ہے تو سڑکیں بنتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ٹینڈر ہو اور اربوں روپے بینکوں میں چلا جائے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہسپتالوں میں مریض دوائی کے لیے پریشان ہوتے ہوں۔ اگر ایسا ہوتا ہے جہاں پہ شہباز صاحب کی حکومت رہی ہے تو وہ خود وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوئی بہن، کوئی ماں، کوئی بیٹی علاج یا دوائی کی سہولت سے محروم نہ رہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی نوجوان کو جو میرٹ پہ ہے اسے نوکری کے لیے پیسے اور سفارش کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی پارک پہ قبضہ نہ ہو رہا ہو۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سسٹم نے کراچی کو، سنتے تھے ہم کہ سسٹم چیزیں ٹھیک کرتی، یہاں چیزوں کو برباد کر دیا گیا۔ تو آج ایک بار پھر میں سندھ کے تمام کارکنوں کو، کراچی کے کارکنوں کو، حیدرآباد کے کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ مجھے یقین ہے کہ 2018 میں جس طرح سے ہمیں محروم کیا گیا تھا، آئندہ انتخاب میں کراچی اور سندھ ایک بہت ہی فعال کردار ادا کرے گا اور اپنے نمائندگی کے لیے وہ انہی کو منتخب کریں گے جنہوں نے ان کو موٹر وے دیا ہے، بجلی گھر دیا ہے، روزگار دیا ہے، ہسپتالوں کا نیٹ ورک دیا ہے، اسکولوں کا نیٹ ورک دیا ہے، اچھی سڑکیں دی ہیں،
महंगाई का खात्मा किया कि आटा नवाज शरीफ साहब के दौर में 30 का था और चीनी 50 का। हम ये तो नहीं कह रहे कि हम 20 का कर देंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला हम वो मुनाफाखोरी और वो करप्शन का खात्मा जरूर कर